بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو جو اہم کام اس اسلامی ریاست کے لیے تھے ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ مکہ مکرمہ میں آذان کا وجود نہیں تھا اور نماز فرض ہوئی تھی ہجرت میں، یعنی 5 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ نماز اگرچہ اصل میں تو اس سے پہلے بھی فرض تھی، لیکن 5 نمازیں فرض ہوئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج میں، اور معراج کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا ہے، اور ہجرت کے بعد اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ تو نماز کے لیے جمع کرنے کا آغاز اذان سے ہوا، اور ابن اسحاق نے روایت لکھی ہے کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اذان کے کلمات آپ کو تلقین فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان شروع ہوئی ہے اسلام میں تو اس سے 8 دن پہلے اس وحی کے مطابق آپ کے علم میں تھا کہ اذان کیسے دی جائے گی۔ اس روایت کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں بھی نقل کیا ہے، اور انہوں نے اسے صحیح ترین روایت قرار دیا ہے۔ جو کچھ کہ داؤدی نے ابن اسحاق سے لکھا ہے اس میں صحیح ترین روایت یہ انہوں نے فرمائی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کی بنیاد اصل میں تو وحی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اثناء میں لوگوں کو جمع کیا، اور آپ نے مشورہ کیا اس واقعے سے، اس وحی سے کچھ عرصہ قبل، کہ لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ اللہ کے رسول ہم آگ روشن کریں، اور جب شعلے بلند ہوں گے تو لوگ سب کے سب اسے دیکھیں گے، پھر اس طرح نماز کے لیے جمع ہو جایا کریں گے، یہ علامت مقرر کر لی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ تشبہ کو بہت ناپسند فرماتے تھے، اور خاص طور پر عبادات کے سلسلے میں، تو آپ نے یہ بات کہہ کر اس بات کو مسترد فرما دیا کہ اس میں تو مشابہت ہے مجوسیوں سے جو کہ آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ پھر ایک اور رائے یہ ہوئی کہ جب نماز کا وقت آیا کرے تو ایک نرسنگا بجایا جائے۔ نرسنگا کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں کسی بھی جانور کے سینگ کو اندر سے کھوکھلا کر لیتے تھے، اور یہودیوں کے ہاں خاص طور پر یہ طریقہ رائج تھا کہ وہ اس میں پھونک مارتے تھے، اس سے ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی، اور اس آواز پر یہودی اپنی عبادت گاہ میں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ عرض کیا گیا کہ یہ کر لیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو یہودیوں کی چیز ہے۔ تیسری رائے یہ دی گئی کہ ایک ناقوس خرید لیں۔ یہ ایک طرح کا بگل تھا، باجا تھا، جو کہ کنیساؤں میں گرجوں میں بجایا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو عیسائیوں کی طرح کی چیز ہے، اس کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، اور آخر کوئی چیز طے نہیں پائی، یہاں تک کہ سب لوگ اٹھ کے منتشر ہو گئے اور چلے گئے۔ اور ایک دن حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور آپ نے اس کی تفصیل پوچھی تو انہوں نے کہا آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس بیچ رہا تھا، تو میں نے اس شخص کو یہ کہا کہ میرے ہاتھ بیچ دو۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس کے بارے میں یہ حکم دیا کہ وہ بنوایا جائے،
اور اس کے ذریعے نماز کا اعلان کیا جائے تو اس کے بعد کہیں یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے. بہرحال یہ سارے واقعات آگے پیچھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے خواب میں یہ دیکھا. فرماتے تھے عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کہ میں نے اس شخص سے کہا جو اپنے ہاتھ میں ناقوس لیے ہوئے تھا، میں نے کہا اللہ کے بندے تم یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا تم اس کا کیا کرو گے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ ہم اس کے ذریعے اعلان کر کے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کریں گے. تو اس نے کہا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس کام کے لیے اس نقارے سے ناقوس سے بہتر ہے؟ تو میں نے کہا ضرور بتاؤ. تو اس نے کہا دیکھو یوں کہا کرو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اس نے ساری آذان مجھے سنائی، ساری بات مجھے سنائی. اور حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پوری یہ بات بتلا کے وہ شخص مجھ سے تھوڑی دور چلا گیا. اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد اس نے کہا کہ جب تم لوگ اپنی نماز شروع کرو تو اس وقت بھی اقامت ایسے ہی کہہ لیا کرو. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا یہ خواب سنا تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ تمہارا خواب بالکل سچا ہے، اور تم بلال کے پاس چلے جاؤ اور ان کو یہ کلمات سکھاؤ جو تم نے ابھی مجھے بتائے، اور ان سے کہو کہ وہ اونچی آواز سے ان کلمات کے ذریعے آذان دیں، بلائیں لوگوں کو، کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے. خواب دیکھا حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہی فرما دیتے کہ آپ جا کر آذان دے دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ عبداللہ سے کہو کہ وہ عبداللہ جا کر بلال سے کہو وہ ایسے کہیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام بڑی حکمت کے ساتھ کیے ہیں، اور جو آدمی جس چیز کا اہل تھا اس کے ذمے وہ چیز لگائی ہے. حضرت عبداللہ نے خواب دیکھا، اللہ تعالی نے اس مبارک کام کے لیے ان کو یہ خواب دکھایا، اور چونکہ آواز کے اعتبار سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز زیادہ بلند تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا. تو اس سے اسلام کا، شریعت کا مزاج پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چیزوں کا انتخاب کرتے ہوئے لوگوں کی اہلیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کون آدمی اس میں کیا صلاحیت ہے اور کون شخص کس چیز کا اہل ہے. جب یہ بات ہوئی تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان دینی شروع کی تو میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں یہ آواز سنی اور جلدی سے اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے آپ کو صحیح دین کے ساتھ ہم لوگوں میں بھیجا ہے، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا جیسے کہ یہ عبداللہ نے آپ سے آ کے عرض کیا ہے. 20 دن ہو گئے لیکن میں اپنی جھجک کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے آپ سے عرض نہیں کر سکا. اور عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ جو لیثی ہیں اور بڑے کبار تابعین میں سے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آذان کو خواب میں دیکھا اور پھر وہ آئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر اس وقت دی جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان دے دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبقک بذالک الوحی، عمر تم نے جو خواب اب مجھ سے بیان کیا ہے اس سے پہلے وہی مجھ پہ آ گئی تھی، وہی تم سے سبقت لے گئی. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آذان کی بنیاد اصل میں تو وہی بنی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن تک اس پہ عمل نہیں فرمایا. اس کی حکمت سہیلی رحمت اللہ علیہ میں لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے کسی کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مثلا، اور اپنی جو ان کی شان اقدس تھی اور اپنی رفعت، اپنی عظمت کا اظہار اور اس طرح کی بات یہ کیسے ارشاد فرماتے کہ تم میرے لیے یہ کہو، تو اللہ کی طرف سے یہ بندوبست کر دیا گیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علو شان اور ان کی رسالت کا اتنا برملا اظہار کسی اور امتی کی زبان سے ہو اور اس کے لیے سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں آگے پیچھے ہوئی ہیں، اس طرح آذان کا آغاز فرمایا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خواب سنا اور آپ نے فرمایا کہ للہ الحمد، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ آگے پیچھے کے اتنے واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کو شروع فرما دیا اور آذان لوگوں کو کہا کہ وہ نماز کے لیے دیں، اور یہ پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ وحی اور حضرت عبداللہ ابن زید اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ تو تین چیزیں ایسی ہیں جس کے متعدد افراد ہیں، متعدد روات ہیں، راوی ہیں، جنہوں نے یہ ساری باتیں حدیث کی بڑی کتابوں میں نقل کی ہیں۔ وسیط ایک کتاب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ آذان کا جو آغاز ہوا تھا 10 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسے خواب دیکھے تھے۔ پھر ایک جگہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ 14 آدمی تھے۔ ابن صلاح جو بہت بڑے محدث تھے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان باتوں کا انکار کیا ہے، اور اسی طرح مغلطائی جو حنفی فقہا میں سے ہیں انہوں نے بھی نقل کر دیا ہے کہ 7 آدمیوں نے یہ خواب دیکھا تھا، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی سے صحیح طریقے سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں صاف صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہما کو چھوڑ کر باقی کوئی کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور مسند حارث ابن ابی اسامہ میں یہ جو روایت آئی ہے کہ سب سے پہلے آذان جو تھی جبریل امین نے دی، اور انہوں نے اس آسمان پر دی جو ہم لوگوں کو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، آسمان دنیا جسے کہتے ہیں، اور اسے حضرت عمر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سنا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور اطلاع دی، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کے بتلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، عمر تم سے سبقت لے گئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسند واہن، واہی تباہی باتیں ہیں، یہ سند اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اس سے بھی گئی گزری بات وہ ہے جو ابو شیخ نے اپنی سند سے نقل کی ہے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے دنیا میں سب سے پہلے آذان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے تھے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کے لیے پکار کیجئے، لوگوں کو بلائیے، اور پھر اسی طرح اس کا بھی انکار حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں بالکل اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس روایت کی سند میں مجہول لوگ ہیں۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں ایک بالکل ہی بیکار بات نقل کی ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مرتبہ آذان دنیا میں جو دی وہ جبریل امین نے دی تھی، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے اتار کر زمین پر چھوڑنے آئے تھے۔ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ آذان سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلائی گئی، اور اس کے آگے پیچھے یہ خواب کہیں دیکھے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے، اور یہ نہیں تعین کرنا اس کا دشوار ہے کہ پہلے کیا چیز ہوئی۔ بہرحال یہ آگے پیچھے کی چیزیں ہیں، اور اس سے پہلے آذان نہیں دی گئی۔ اس بات کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے وہ باتیں جو کتاب و سنت کے نام سے مختلف کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، ان میں ساری باتیں سچ نہیں ہوا کرتی۔
لوگ حدیث کے معاملے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اس جھوٹ کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی چیزیں اس میں نقل کی ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے صاف تصریح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں والحق، اور سچی بات یہ ہے کہ لا یصح شیء من هذه الاحادیث، ان میں جتنی روایات احادیث کی یہ جو لوگ مختلف کہتے ہیں کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے سوائے اس روایت کے جو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی ہے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خواب ہے۔ ان دونوں کو چھوڑ کے آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز باقی روایات میں درست نہیں۔ کوئی آدمی اس امت کی تباہی کے اسباب لکھے گا اور کوئی آدمی لکھے گا کہ اس امت پہ کیا عذاب آ گیا تھا، تو وہ جن چند ایک جرائم کا ذکر کرے گا ان میں بہت بڑا جرم یہ کہ اس امت نے اللہ کے گھر کی بیت اللہ کی تعظیم چھوڑ دی تھی۔ آپ کبھی رمضان المبارک میں عمرے پہ جائیے اور حج کے موقع پہ تو اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں جو حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کی جیبیں کٹتی ہیں اور کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں اور کس طرح آوازیں بلند ہوتی ہیں خدا کے گھر میں، اور کس طرح لوگ دھڑلے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات، اور طواف بھی ہو رہا ہے اور موبائل فون کی گھنٹیاں بھی بج رہی ہیں اور بزنس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، علیاذ باللہ خدا کے گھر کی تعظیم کا کم ہو جانا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، اور بڑے بڑے لوگوں کا اب تو زندگی کا ایک طرح کا ان کا نمونہ بن گیا ہے کہ جو سچ جھوٹ منہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ اس امت کی تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے کسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے جب تک کہ یقینی طور پر بات نہ ہو کہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، کبھی بھی نسبت ان کی طرف نہ کی جائے۔ یہ ایسے گناہوں میں سے ہے جسے بعض فقہاء اور محدثین نے کفر کے برابر قرار دیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ دین میں بہت بڑے فساد کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں کہ اذان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی اور اس سے بھی پہلے جبریل امین نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے لائے تھے اس وقت کہی، سب ایک سے ایک بڑا جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھائی۔ اختلاف اس بات پر بھی ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اذان دی ہے یا نہیں دی ہے، اور صحیح ترین بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اذان نہیں دی۔ یہ جو روایت ایک آئی ہے ترمذی میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے اور آپ نے اذان دی تھی۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑی ہستی ہے، شافعی فقہا میں کم لوگ ہیں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام تک پہنچے ہوں گے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اذان دی ہے، لیکن جس روایت ترمذی کی روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں یہی روایت مسند احمد میں بھی آئی، اور مسند احمد میں بھی ایسے ہی الفاظ آئے ہیں جیسے اس روایت میں ہیں، لیکن دیکھیے وہاں ایک بات اور آ گئی ہے کہ فَأَمَرَ بِلَالًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا سفر میں کہ وہ اذان دیں۔ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، ایک ہی سفر کا واقعہ آئی۔ دونوں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ روایت بالکل ایک ہی ہے۔ ایک جگہ یہ الفاظ آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ترمذی میں، اور مسند احمد میں یہ الفاظ آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہ وہ اذان دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ترمذی کی روایت ہے نا، یہ مختصر کی ہے راویوں نے اور انہوں نے ایک واقعہ بیان کر دیا ہے، اور مسند احمد کی روایت اصل ہے کہ اس میں پوری تفصیل آ گئی ہے، اور یہ اسی طرح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جیسے حکمران وقت کسی کو کہتا ہے اپنے خادم کو، نائب کو کہ فلاں آدمی کو 1000 روپیہ دے دیا جائے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ خلیفہ نے 1000 روپے دیے،
اور کوئی دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ خلیفہ نے اپنے نائب کو حکم دیا کہ آپ 1000 روپے فلاں آدمی کو دے دیں، تو باتیں تو دونوں سچی ہیں. تو ایک جگہ تفصیل آ گئی، ایک جگہ اجمال آ گیا. بس اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اجمال آ گیا، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں مسند میں وہ تفصیل آ گئی. تو یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ حضرات سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی صرف ایک ہی حدیث کو کسی معاملے میں دیکھ کر اس پہ حکم نہ لگا دے جب تک کہ اس حدیث کے سارے طرق اور سارے الفاظ معلوم نہ ہوں، جب تک کہ اسے یہ نہ پتا ہو کہ یہی روایت دوسری کتاب میں کیا آئی ہے، تیسری جگہ کیا آیا ہے، 5ویں جگہ کیا آیا ہے، 10ویں جگہ کیا آیا ہے. تو اس آدمی کی نظر میں جب ایک روایت ہر ساری کتابوں کی اس کے سامنے ہوگی تو اب وہ فیصلہ کر سکتا ہے، وہ حکم لگا سکتا ہے، فتویٰ دے سکتا ہے کہ حدیث میں اصل میں یہ بات آئی. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ان کوتاہ نظر لوگوں کا اور ان کوتاہ بین لوگوں کا جو اتنے چھوٹے ظرف کے ہوتے ہیں کہ صرف ایک حدیث دیکھ لی، اپنے حق میں کسی جگہ شور مچا دیا کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے، حدیث میں تو یہ آیا ہے. ارے بھائی، وہی روایت، وہی الفاظ، وہی راوی اگر دوسری کسی جگہ آئے ہوئے دوسری کسی کتاب میں تو وہاں دیکھ لیجئے، ممکن ہے اسی روایت کا اختصار یا تفصیل مل جائے. تو فرض کیجئے وہ حدیث 20 جگہ پر آئی ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ ساری روایتیں انسان کی نظر میں ہوں اور پھر اس کے بعد اس پہ حکم لگائے کہ یہ چیز ایسے. تو اس لیے محققین نے تصریح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آذان نہیں دی. اور ایک آذان کی روایت اور بھی سن لیجئے، اس سے آپ کو ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. اور وہ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بھی ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب حنین کی طرف بڑھے ہیں تو حنین کے غزوے سے واپسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ رکے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے آذان کہی اور نماز پڑھنے کی تیاری شروع کی. 8 ہجری کا یہ واقعہ ہے. تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اس وقت بالکل نوجوان تھے، تھوڑی عمر تھی ان کی، اور انہیں اور ان کے دوستوں کو سخت نفرت تھی اس دین سے جس دین کا پھیلاؤ اور شروع اب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تو پہاڑی کے ایک طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نیاز کی تیاری کر رہے تھے. آذان جب شروع ہوئی تو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اپنے 9 دوستوں کے ساتھ اسی پہاڑی کے دوسری طرف تھے. یہ لڑکے بڑے ہنسے اور انہوں نے مذاق اڑایا کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے، یہ کیا نئی بات ہے. اور انہوں نے نقلیں اتارنی شروع کی. تو باقی دوستوں نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی آواز چونکہ بہت بلند تھی اس لیے انہیں آگے کر دیا، اور جب انہوں نے ادھر سے اللہ اکبر کہا تو انہوں نے بھی نقل اتارنے میں اسی طرح اللہ اکبر کہنا شروع کیا، یہاں تک کہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور نقل کرتے کرتے یہاں تک ہوا کہ پوری آذان ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے تھے اس ساری نقل کو. تو آپ نے فوج کے ایک دستے کو حکم دیا کہ اس پہاڑی کا گھیراؤ کر لو اور یہ جو بھی ہیں ایسی شرارت کر رہے ہیں انہیں پکڑ کے لے آؤ. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ فوج آ گئی اور ہمیں پکڑ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، اور آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے. تو میرے سارے 9 دوستوں نے میری طرف اشارہ کر دیا کہ اس نے. آپ نے فرمایا یہ آواز کس کی سب سے زیادہ بلند تھی؟ ہنسی مذاق تو سارے ہی کر رہے تھے. تو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب نے کہا کہ اس کی آواز بلند تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی میرے دوستوں کو تو اجازت دے دی وہ چلے جائیں، اور مجھے روک لیا اور مجھے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان دو جیسے تم آذان دے رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ میرا حال یہ تھا کہ مجھے اس سے زیادہ بری اور نفرت کی کوئی چیز نہیں لگتی تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے اور کیسے یہ آذان دی جائے. تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اللہ اکبر. تو میں نے بلند آواز سے کہا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے یہ کہا
کہ یہ کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ میرے لیے بڑا سخت تھا، تو میں نے آہستہ سے یہ بات 2 مرتبہ کہی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کہو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ جو جملہ تھا میرے لیے اس سے بھی زیادہ گراں تھا، میں نے 2 مرتبہ یہ بھی آہستہ آہستہ کہا۔ تو جب یہ چاروں جملے میں نے آہستہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونچی آواز سے بولو اور اونچی آواز سے پکارو، اور یہی چاروں جملے مجھے دوبارہ کہنے پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اچھا اب کہو حی علی الصلاۃ، اور یہ چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلقین فرمائیں، اور پھر حی علی الفلاح یہ بھی ارشاد فرمایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کلمات میں نے زور سے کہے تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے اندر کوئی چیز تھی اور وہ ختم ہو گئی، اور جب میں اذان ختم کر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بٹھایا اپنے پاس، اپنے سامنے، اور ایک تھیلی مجھے عنایت فرمائی، اور وہ تھیلی چاندی کی تھی، وہ مجھے تحفے میں مجھے دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور عنایات تھیں، اور وہ پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ کس انسان میں کیا صلاحیتیں ہیں اور اسے پازیٹو سائڈ پہ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ گرفتار بھی کروا لیتا اور اسلام اور اس کے شاعر کا مذاق اڑانے کے جرم میں شاید قتل بھی کروا دیتا، مگر وہ اللہ کے رسول تھے اور بڑی حکمت کے ساتھ وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور وہ لوگوں کے معائب سے، ان کی برائیوں سے بالکل قطع نظر کر کے ان میں جو خوبیاں اور اچھی چیزیں تھیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہائی لائٹ کرتے رہے، ان چیزوں کو بڑھاتے رہے، اس پہ لوگوں کے دل جماتے رہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے ایک تھیلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی سے بھری ہوئی دی، اور پھر میرے سر کے جو سامنے کے بال تھے پیشانی پہ اپنا دست مبارک رکھا اور میرے بالوں کو ذرا سا کھینچا، تو میں اور قریب ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر آپ نے میرے بال چھوڑ دیے اور میرے سارے چہرے پہ اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ پھیرا، پھر اپنے ہاتھ کو نیچے کی طرف لے آئے اور سینے پہ، پھر میرے دل پہ ہاتھ رکھا اور نیچے ناف تک سارے جسم پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت دے، وبارک اللہ علیک، اور جو تیرے ساتھ ہیں خدا ان کو بھی برکت دے۔ وہ کہتے تھے 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا، اور وہ ہاتھ جب اٹھایا ہے تو سارا کفر اور جو ان سے نفرت تھی وہ سب میرے دل سے نکل گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تم میرے ساتھ چلو گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ کہاں آپ لے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ چلو اور میں تمہیں مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کا مؤذن مقرر کر دوں، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے اور مکہ مکرمہ میں خدا کے گھر کا، بیت اللہ کا، مسجد حرام کا مؤذن انہیں مقرر کر دیا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کی بشارت دی تھی، قریشی تھے، اور نام ان کا بعض حضرات نے کہا اوس ہے، بعض کہتے تھے کہ سمورہ ان کا نام ہے، ان کے والد کے نام میں بھی اختلاف ہے، ان کے نام میں بھی، مگر حالت ان کی یہ تھی کہ اوس ابن خالد کہتے تھے کہ میں جب بھی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے ملنے جاتا تھا وہ ایک آدمی کے متعلق ضرور پوچھتے تھے کہ ان کا کیا حال ہے، اور جب میں اس آدمی کے پاس جاتا تھا تو وہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو ضرور پوچھتے تھے۔ تو میں نے ایک دن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ کیا بات ہے، جب ان کے پاس جاتا ہوں وہ آپ کا ضرور پوچھتے ہیں، آپ کے پاس آتا ہوں ان کا ضرور پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اوس، میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور یہ آدمی ہم تینوں ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ جمع تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ تم میں ایک آدمی جہنمی ہے جو سب سے آخر پر مرے گا، بس اس لیے میں پوچھتا ہوں اور وہ میرا پوچھتا ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پھر کیونکہ انہوں نے کہا ہم میں سے ایک آدمی ایسا تھا، اب دیکھو آخر پہ کون مرتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اور پھر وہ تیسرا تھا جس کا انتقال۔ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ یہ واقعہ لوگوں کو سناتے تھے، اور آذان وہ کیسے دیتے تھے وہ بھی حدیث میں آیا ہے، حتیٰ کہ انہیں اتنا تعلق تھا اس آذان سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اتنی یاد تھی
کہ جو بال پکڑ کے ان کی پیشانی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا اپنے قریب فرما لیا تھا، وہ بال حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی نہیں کٹوائے، حج میں سارے وہ سر کی حجامت کرا دیتے تھے اور وہ بال نہیں کٹواتے تھے۔ ان کے واقعات میں لکھا ہے، ان کے حالات میں تہذیب الکمال وغیرہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بال ان کے اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ جب بیٹھتے تھے تو وہ سامنے کی ان کی پیشانی کے بال زمین پر لگتے تھے، تو انہوں نے کہا اب یہ تو میرے ساتھ قبر میں ہی جائیں گے۔ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بالوں کو چھوا ہے میں ان بالوں کو کبھی بھی نہیں کٹواؤں گا۔ 59 ہجری میں انتقال ہوا ہے اور 8 ہجری کا واقعہ ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد بھی کم سے کم 51 سال زندہ رہے ہیں اور 51 برس وہ مسجد حرام میں بیت اللہ میں خدا کے گھر میں اذان دیتے رہے ہیں۔ بڑا شرف تھا ان کا، بڑی عزت تھی ان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں مؤذن مقرر فرمایا تھا۔ اور ان کی اذان وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ وہ پہلے 2 مرتبہ پڑھتے تھے ان کلمات کو، شہادتین کو، پھر 2 مرتبہ پڑھتے تھے، پہلے آہستہ آواز سے پھر اونچی آواز سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ان سے یہ فرمایا کہ وہ ویسے ہی آذان دیں جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آذان ہے۔ تو انہوں نے کہا عمر ایسے نہیں ہوگا، امیر المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تلقین فرمائی تھی اور میں ایسے ہی آذان دیتا رہوں گا، اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو مجھے مسجد حرام کی اس آذان دینے سے دور کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس شخص کو کیسے ہٹا سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مقرر فرمایا۔ اسی وجہ سے یہ ایک طریقہ آپ نے سنا عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت کا، اور ایک طریقہ یہ ہے جو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی آذان ہے، اور انہی مختلف وجوہ کی بنیاد پر آذانیں مختلف ہو گئی۔ آذان کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ چاروں کلمات بلند آواز سے کہے جائیں، اور باقی پھر جس طرح ہمارے ہاں آذان ہوتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، اور پھر حیا علی الصلاۃ 2 بار، حیا علی الفلاح 2 بار، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ کل کلمات ہیں آذان کے، یوں آذان دی جائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، یہ وہ چیز ہے جو جبریل امین لائے تھے، اور یہ وہی چیز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خواب میں دیکھی تھی۔ حنفی فقہا نے اور حنبلی فقہا نے اس طریقے کو اختیار کیا ہے، اس لیے جن ممالک میں حنفی فقہا کا فتویٰ چلتا ہے یا جن ممالک میں حنبلی فقہا کا خاص طور پہ سعودیہ میں فتویٰ ہے، ان کے ہاں آذان ایسے ہی دی جاتی۔ دوسرا آذان کا طریقہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر پہلے کہا جائے جیسے ہم کہتے ہیں، پھر 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 بار اشہد ان محمد رسول اللہ آہستہ آواز سے، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دونوں جملے یعنی یہ 4 مرتبہ یہ جملہ پڑھتے ہیں، یہ چاروں پہلے آہستہ آواز سے پھر اونچی آواز سے کہے جائیں، اور باقی آذان ویسی ہی مکمل کر لی جائے۔ یہ ہے وہ طریقہ جس کو کہتے ہیں کہ ترجیع، رجوع کرنا، دوبارہ کہنا، اور یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ انہوں نے بھی پہلی مرتبہ آہستہ بولے، پھر دوسری مرتبہ شہادت آہستہ دی، پھر تیسری مرتبہ کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آہستہ، پھر چوتھی مرتبہ آہستہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دیا نا کہ اونچی آواز سے کہو، تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ پھر اونچی آواز سے کہی۔ تو یہ گویا شہادتین، یہ شہادت جو تھی اس 4 جملوں کو 2 مرتبہ انہوں نے کہا تو 8 مرتبہ ہو گئے نا۔ یہ وہ اذان تھی جو مکہ میں دی جاتی تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں ہی پیدا ہوئے تھے، یہی اذان انہوں نے سنی تھی، اسی اذان کو اہل مکہ کہا کرتے تھے اذان ہے، اور یہی اب تک شوافع میں اذان ہوتی ہے۔ جن ممالک میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے اور ان کے مقلد ہیں، ان کے ہاں یہی اذان دی جاتی ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی اذان اب تک عالم اسلام میں ان ممالک میں رائج۔ تیسرا طریقہ کیا تھا؟ تیسرا طریقہ وہ ہے کہ شروع میں 2 مرتبہ اللہ اکبر یہ کہا جائے،
پھر 2 مرتبہ یہی شہادتیں آہستہ، پھر 2 مرتبہ وہی شہادتیں بلند آواز سے، اور پھر باقی کلمات اور لا الہ الا اللہ آخر پہ. تو شروع کی تکبیر کے 2 ہی کلمے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ شروع میں ہمارے ہاں تو 4 مرتبہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اس کی بنیاد پر یہ تیسرا طریقہ بنا ہے. اور یہ وہ تیسرا طریقہ ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جہاں جہاں چلتا ہے، تونس وغیرہ میں، الجزائر میں، ان علاقوں میں، وہاں پر یہ اسی طرح کہی جاتی ہے. تو یہ تیسرا طریقہ بھی حدیث کی کتابوں میں آیا ہے. ان روایات کی بنیاد پہ آذانیں اب پورے عالم اسلام میں ان 3 مختلف طریقوں پر دی جاتی ہیں. اور یہی پھر اختلاف کا اثر اقامت میں بھی پہنچا کہ اقامت میں حدیث کے مختلف کتابوں میں طریقے آئے ہیں. ایک تو اقامت کا وہی طریقہ ہے کہ شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر شہادتین 2 مرتبہ دونوں شہادتیں، اور پھر حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، اور پھر اس کے بعد قد قامت الصلاح، یہ بات کہی جائے 2 مرتبہ. تو یہ کل کلمات جو ہوئے، یہ وہ چیز ہے جو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتی ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو حنفی فقہا نے اختیار کی ہے. اور دوسرا طریقہ وہ کہتے ہیں کہ شروع اور آخر میں 2 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے. یعنی شروع میں ہم 4 مرتبہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں شروع میں یہ کہا جائے کہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور پھر قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح، اللہ اکبر، یوں یہ پورا کر لیا جائے. اور یہ وہ چیز ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی رائج ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی رائج ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ آذان میں تو حنفی فقہا کے ساتھ ہیں، اور اقامت میں انہوں نے ترجیح دی ہے شافعی فقہا کے ساتھ کو، اور ان حدیث کو جن میں یہ طریقہ آیا ہے. اسی لیے حرمین شریفین میں اگر آپ اقامت سنیں گے تو آپ وہ قہری اقامت سنیں گے، دوہری نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ سب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. اور تیسرا طریقہ کہ شروع اور آخر میں اللہ اکبر 2 مرتبہ، اور بقیہ تمام کلمات 1 مرتبہ، حتیٰ کہ قد قامت الصلاح یہ بھی 1 ہی مرتبہ کہنا چاہیے. یہ طریقہ وہ ہے جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ امر بلال، کہ انہوں نے حکم دیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ آذان دوہری ہوگی اور اقامت اقہری ہوگی. آذان دوہری اور اقامت اقہری ہوگی. یہ حدیث ہے صحیح بھائی، کوئی شبہ نہیں اس حدیث میں، مسلم میں آئی ہے اور بڑی بڑی کتابوں میں آئی ہے. اس حدیث کو حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا ارشاد مبارک کا مطلب یہ ہے کہ آذان دوہری یعنی اللہ اکبر یہ کہہ کے رک جائے، پھر کہے اللہ اکبر، تو یہ 2 جملے ہو گئے. 4 مرتبہ اللہ اکبر کا، لیکن پہلی بار کا اللہ اکبر 2 مرتبہ، یہ 1 جملہ مل کے بنا. پھر اللہ اکبر یہ دوسرا جملہ بنا 2 مرتبہ مل کے. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ تیسرا جملہ بنا. اور اقامت قد قامت الصلاح یہ کہی ہو گئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ آذان دوہری کریں اور اقامت قہری کریں، تو آذان دوہری کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ اکبر یوں کہیں، یہ 2 جملے ہو گئے. اور اقامت قہری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اقامت میں 1 مرتبہ کہا جائے قد قامت الصلاح. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے، اور اہل مدینہ یہی کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے شہر کے مطابق فتویٰ ارشاد فرمایا. لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شد و مت سے اس کا انکار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قد قامت الصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ 1 ہی بار کہی گئی. اور خود مالکی فقہا میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں بہت بڑے آدمی ہیں، مالکیوں میں ان کی ٹکر کے آدمی کم گزرے ہوں گے.
انہوں نے موتا کی شروع لکھی ہیں، اور ایک شرح بھی ان کی ایسی ہے کہ کوئی اور لکھے تو عمر بیت جائے. ایک شرح انہوں نے 20 جلدوں سے زیادہ لکھی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اور حدیث کی محبت میں اتنے فنا تھے کہ دوسری شرح الاستذکار کے نام سے لکھی ہے، وہ اب چھپی ہے کوئی 40-45 جلدوں میں، بہت بڑی شروع ہے. لیکن ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا انکار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ ہی ثبوت ملتا ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہرا نہیں. لیکن تبع تابعین کے زمانے میں اتنی بات تھی کہ اقامت جو تھی وہ اس حدیث کی بنیاد پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذان دوہری کہیں اور اقامت جو ہے وہ اکہری کہیں، وہاں یہ بات تھی کہ اقامت اکہری کہی جاتی تھی. تو یہ چیز ہوئی کہ 3 طرح کے طریقے عالم اسلام میں رائج ہوئے، اور سب کی اساس اور سب کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں. اور چونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ جو تھا خلافت کا، یا ان کے علاوہ بھی کوفہ میں اس طرف کو سارے لوگ وہی اذان دیتے تھے، تو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلقین تھی اور وہی حنفی فقہا نے اختیار کی ہے. تو اس لیے اذان اور اقامت کے کہنے کی اصل تو یہ. اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، بہت عمدہ بات تحریر فرمائی ہے. شاہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اذان کے یہ جتنے مختلف طریقے امت میں رائج ہیں سب صحیح ہیں، اور ان کی مثال ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے قرآن پاک کی قرات میں اختلافات ہیں امت میں کہ قرآن پاک کے ایک ہی حرف کو کیسے پڑھنا چاہیے، اور جس طرح بھی پڑھا جائے گا جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ ثابت ہیں وہ صحیح ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح اذان بھی قرات کی طرح ہے کہ اس کے اختلافات بھی بالکل ٹھیک. اذان میں در حقیقت ترسل مطلوب ہے. ترسل کا مطلب ٹھہرنا، آہستہ آہستہ آرام سے اذان دینا، تاکہ جہاں جہاں تک آواز پہنچے لوگوں کو پتہ چلے کہ اذان دی جا رہی ہے، اور لوگ اذان کی وجہ سے کل نماز کے لیے آئیں. اور اقامت جو ہے اس میں اسراء مطلوب ہے. اسراء کا مطلب جلدی کرنا، تاکہ مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد بڑی ہے یا چھوٹی ہے، بس جو لوگ ہیں وہاں پہ انہیں پتا چل جائے کہ اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے. اور اسی طرح فجر کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم یہ 2 دفعہ کہنا مستحب ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ اضافہ ہوا تھا، ان کے دور میں اضافہ ہوا تھا، وہ بہت غلط سمجھتے ہیں. اور اگر بالفرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر اضافہ فرماتے بھی تو یہ برحق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پہ لازم ہے کہ میری سنتوں پہ عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا، کیونکہ اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعے میں پہلی اذان کا اضافہ ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 اذان ہوتی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 اذانیں ہو گئیں. تو علیہ باللہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ عثمانی بدعت ہے، علیہ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، تو اسے سوچنا چاہیے کہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کو بدعت نہیں کہا. یہ اس قسم کی بےہودہ بات جو کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو امت کو ان سے کاٹنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن اور حدیث میں جو بات آ گئی جی ہم تو قرآن حدیث پہ چلتے ہیں. جمعے کی جو پہلی اذان ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی، تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندہ تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ علیہ باللہ بدعت ہو گئی؟ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاں بدعت تھی، ایسی چیزیں تھیں، تو پھر دین کا اللہ ہی حافظ. اس لیے مشکات کی جو روایت ہے خوب یاد رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری حدیث پہ عمل کرنا، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت پر عمل کرو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور لازمی طور پر پکڑ لو میرے ان خلفاء راشدین کے طریقے کو المہدیین جو ہدایت یاب ہیں، جو ہدایت کی راہ پر چلنے والے.
تو جمعے کی پہلی آزان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شروع کرائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ سنت موقدہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر بالفرض یہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ بھی فرما دیتے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اضافہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ہوتا اور یہ بالکل درست ہوتا، لیکن اس کے باوجود اصل حقیقت ایسی نہیں ہے۔ مشروعیت اس کی آزان میں اس کا ہونا اس طرح ہوا ہے کہ کنز العمال کی کئی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ حاضر ہوتے تھے نماز کی اطلاع کے لیے آزان کے بعد جب لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے، تو وہ صبح کی نماز کے لیے حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کے آرام فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے آپ کو سوتا ہوا جب پایا تو 2 دفعہ عرض کیا کہ الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ کے رسول نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے فرمایا ما احسن ھذا یا بلال، یہ کتنا اچھا جملہ ہے، اجعلہ فی آذانک، اسے آذان میں شامل کر لو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آذان میں خود شامل کروایا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث آپ نے طویل ابھی سنی ہے اس میں ابو داؤد کی روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا اور کہا تھا کہ فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ، اور اگر یہ صبح کی اذان دینی ہو تم نے نماز کے لیے، جب صبح اذان دو گے تو الصلاۃ خیر من النوم اس میں کہنا اور اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنا۔ تو فجر کی اذان کے علاوہ کسی اور اذان میں ان کلمات کا اضافہ جائز نہیں، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت مشکات میں آ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے علاوہ اور کسی اذان میں بھی یہ بات نہ کہنا۔ تو اذان اور اقامت ان ساری چیزوں کے احکامات شریعت میں آئے ہیں۔ 5 نمازوں کے لیے اذان اور اقامت سنت مؤکدہ ہے اور جمعے کے لیے 2 اذانیں کہی جائیں گی، ایک پہلے اور ایک بعد میں، اور بعد والی جو اذان ہے وہ امام کے سامنے خطیب کے سامنے مسجد کے اندر ہی کہی جائے گی، خطیب سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ اور جو باقی نمازیں جیسے جنازہ ہے، وتر ہے، عید کی نماز ہے، اسی طرح سورج گہن ہے، چاند گہن ہے، صلاۃ التسبیح ہے، تہجد وغیرہ ہے، ساری نمازوں کے لیے کوئی اذان نہیں ہے اور تہجد کے لیے اذان ہمارے نزدیک مشروع نہیں ہے، شرعاً درست نہیں۔ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کی بات امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدثین میں سے ہیں اور کئی کتابیں حدیث میں ہیں ان کی، اور 3ری صدی میں ایسے آدمی تھے جو مجدد ہونے کے یعنی مجدد کے مقام پر انہیں کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے اللہ تعالی نے اتنا علم انہیں دیا تھا، حنفی تھے۔ تو ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ علقمہ ہمارے ساتھ آئے رخصت کرنے کے لیے۔ یہ علقمہ جو تھے یہ شاگرد تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے، اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ بھی شاگرد تو تھے لیکن چھوٹے تھے۔ علقمہ اور اسود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، بڑے اصحاب میں ان کا شمار تھا، اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ چھوٹے شاگردوں میں تھے، اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ ہی کے شاگرد تھے سلیمان بن ابی حماد، نہیں حماد ابن ابی سلیمان، الٹا ہو گیا۔ حماد رحمت اللہ علیہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کی جگہ پہ آئے تھے اور کوفہ میں حماد فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور حماد کے بعد انہی کی سیٹ پہ انہی کی نشست پہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئے، تو ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علقمہ ایک مرتبہ میں رات کو رخصت کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے تہجد کی اذان سنی تو انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا فقد خالف سنت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی جو تہجد میں اذان دے رہا ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے کے خلاف چل رہا ہے۔ دیکھا آپ نے، وہ حضرات صرف حدیث کو ہی نہیں دیکھتے تھے،
وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان احادیث پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا. اسی لیے ہمارے نزدیک دین کی بنیادوں اور دین کے ستونوں اور دین کے ٹھوس چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا تھا. تو علقمہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مدتوں صحبت اٹھائی تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کوفہ میں پایا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دارالحکومت دارالخلافہ بن گیا تھا، وہاں تشریف لے آئے تھے. تو انہوں نے ان اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صحبت کو دیکھا ہے. تو علقمہ نے کہا کہ یہ جو کر رہا ہے نا تہجد کی اذان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مخالفت کر رہا ہے. اور پھر اگلا جملہ انہوں نے اس سے بھی زیادہ سخت فرمایا. انہوں نے کہا لو کان نائما کان خیر اللہ، یہ اس اذان سے تو بہتر تھا کہ یہ سوتا رہتا. فاذا طلع الفجر، جب صبح صادق ہو جائے تو اذن، اذان دیتا. تو اس لیے تہجد کی اذان بھی ہمارے نزدیک منسوخ. اور آزان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آزان کے جتنے کلمات بھی ہیں ان سب کو آخر پہ ساکن پڑھا جائے. سب سے افضل اور سنت کے مطابق طریقہ یہی. آزان کے جتنے بھی کلمات ہیں ان سب کو آخر پہ ساکن پڑھا جائے. مثلا اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اکبر کی راہ کو آپ دیکھیں نا، ساکن ہے اللہ اکبر. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ اکبر واللہ اکبر، غلط کہتا ہے. یہ آزان ٹھیک نہیں ہوگی. فقہا کا دور ہوتا اور اس معاشرے میں شریعت کا غلبہ ہوتا تو ایسے مؤذن کو کہتے کہ دوبارہ آزان بھی دو، اور دوبارہ آزان سے بھی پہلے اس کی پٹائی بھی ہوتی، جوتے مارتے کہ آزان بھی سنت کے مطابق دینا نہیں آتی. آپ سے جو بار بار درخواست کرتے ہیں کہ اس آزان، اقامت اور نماز کا طریقہ سیکھیے. صحیح شریعت کے مطابق آزان کیسے دی جائے گی یہ آپ سیکھ لیں. اقامت کیسے کہی جائے گی یہ آپ سیکھ لیجئے، اور پھر غور کیجئے گا یہ مسلمانوں کا معاشرہ اور یہ نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ان کے ہاں آزان تک بگڑ گئی ہے. سنت کے مطابق کوئی آزان نہیں دیتے. اکثر و بیشتر آزان اور اقامتیں سنت کے خلاف ہوتی ہیں. اور فقہا نے لکھا ہے کہ جو آزان سنت کے خلاف دی جائے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. تو آزان کا طریقہ یہ کہ آزان میں ہر جملہ، اس کا آخری حرف جو بھی آ رہا ہے وہ ساکن پڑھا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کوئی پڑھتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو غلط پڑھتا ہے. اور دوسرے درجے میں اگر پڑھنا ہی تھا اس نے تو اللہ اکبر پڑھتا تو بھی چلیے کوئی گنجائش نکل آتی. لیکن اصل سنت اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد دو شہادتیں رسالت کی ہیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور آزان میں شریعت نے ترسل بتایا ہے کہ آہستہ دے، یعنی ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ جو کہنا ہے ان دونوں کے درمیان اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ جو آزان سن رہا ہے وہ اس کا جواب دے سکے. یہ وہ چیز ہے جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ اذا اذنت، اور جب تم آزان دو تو فترسل، ٹھہر ٹھہر کے ہر کلمے کے بعد سانس کو توڑ دو پھر آزان دو، پھر اگلا جملہ ادا کرو. وَإِذَا أَقَمْتَ، اور جب تم اقامت کو تو فَاحْضُرْ، رواں کہا کرو، یعنی ہر کلمے پہ رک کے سانس نہیں توڑنا اور کلمات کی ادائیگی کو لمبا بھی نہیں کرنا. تو مسنون طریقہ کیا ہوا آزان کا کہ اللہ اکبر یہ کہہ کے اتنی دیر رک جائے کہ جس سے سنا ہے وہ بھی کہہ سکے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر.
جو بری چیزیں آ گئی ہیں آذان میں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ کسی بھی خوش آواز مؤذن کو دیکھتے ہیں کہ اس کی آواز اچھی ہے اور دیکھا دیکھے اس کی نقلیں اتارنے لگ جاتے ہیں، اور چاہے وہ جتنا بھی غلط آذان دیتا ہو، ان کو اس سے بحث نہیں ہے کہ شریعت کا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، بس اس سے ہے کہ فلاں مؤذن چونکہ اچھی آذان دیتا ہے لہذا اس طرح آواز اچھی ہے، ہم بھی اس کی پیروی کریں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بہت جگہ مساجد میں قرات کے مطابق، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی بجائے کسی بھی حرم شریف کے قاری کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی کیسٹیں سن کے پھر وہ اسی طرح قرآن پڑھنے لگتے ہیں جیسے حرم پاک میں پڑھا گیا ہے، حالانکہ بہت سے مقامات ایسے ان کے بھی ہیں جو قرات کے اصولوں کے خلاف ہیں، کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ آپ اس ملک میں جو منجھے ہوئے قاری ہیں نا، اور حقیقتاً جنہوں نے قرات پہ 20 30 سال گزارے ہیں، ان سے پوچھئے بعض جگہ پہ وہ جو حرمین شریفین کی قرات ہوتی ہے وہ بھی وہ اصول کے مطابق نہیں کرتے، کئی جگہ پہ اگرچہ وہ فرق بہت معمولی ہے کہ یہ چیز زیادہ بہتر ہے کم بہتر ہے، اختلاف اتنا سا ہی ہے، لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ سنت کو چھوڑ کے نقالی پر لگ جائیں کہ فلاں نے چونکہ ایسے پڑھا ہے لہذا ہمیں ایسے پڑھنا ہے۔ جو تعلیم ہے شریعت کی وہ اٹل ہے، مستحکم ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ افراد کی محتاج نہیں ہے کہ چونکہ فلاں فرد ایسے کرتا تھا لہذا ایسے ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی بہت ہی اللہ نے اسے علم دیا اور توفیق دی ہو اتباع سنت کی تو پھر تو بات ہوتی ہے، وگرنہ عمومی رجحان جو اب چل پڑا ہے آذان میں اور ان چیزوں میں یہ درست نہیں ہے۔ تو آذان آرام آرام سے، اور اقامت اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا کی جائے، وہ تھوڑی سی تیز آواز سے، یعنی پہلے 4 جملے جو ہیں وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ چاروں جملے ایک ہی مرتبہ میں کہہ لیے جائیں۔ جملے تو 2 کہیے آپ، لیکن بہرحال 4 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، تو یہ ہے کہ اقامت میں، اور پھر اقامت میں اس کے بعد رک جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد پھر رک جائے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر رک جائے، پھر حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، یہ جو پڑھتے ہیں نا حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، غلط کرتے ہیں، سنت کے خلاف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں سکھایا تھا۔ اور حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح جو پڑھتے ہیں یہ بھی جاہل ہیں، غلط کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھایا تھا کہ یوں کہو کہ حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح۔ اذان اور اقامت میں پھر اصول کی بات یاد رکھیے کہ ہر جملے کا آخری حرف ساکن ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں دی جائے گی، اس سے ساکن پڑھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد قد قامت الصلاۃ، بس یہاں رک جائے، پھر کہے قد قامت الصلاۃ، یہاں رک جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، پھر رک جائے اور پھر کہے لا الہ الا اللہ۔ یہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ جو کہتے ہیں نا، یہ بھی جاہل لوگ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھایا تھا۔ تو یہ تو آذان اور اقامت کی کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ نشست میں اسی موضوع پہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔